السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 10 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے ہدایہ آخرین کی عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة، وكذلك من باع ثوبا مزارعة كل زراع بدرهم ولم يسم جملة الزرعان، وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يجوز في الكل لما قلنا، وعنده ينصرف إلى الواحد لما بينا، غير أن بيع شاة من قطيع وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت، وبيع قفيز من شبرة يجوز لعدم التفاوت، فلا تفزي الجهالة إلى المنازعة فيه وتفزي إليها في الأول فوضح الفرق. قال: ومن ابتاع سبرة طعام على أنها 100 خفيز ب100 درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه قبل التمام، فلم يتم رضاه بالموجود، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع لأن البيع وقد على مقدار معين والقدر ليس بوصف۔ آئیے اب اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بکری کا ریوڑ بیچا اور کہا کہ ہر بکری جو ہے 1 درہم کی عوض ہے، اسی طریقے سے کسی شخص نے کوئی کپڑا کا تھان بیچا اور کہا کہ ہر ذراع جو ہے 1 درہم کی عوض ہے، اور ذراع کا نام ذکر نہیں کیا، بتلایا نہیں کہ کتنے ذراع ہیں، اور ایسے ہی تھانوں بکریوں کے بارے میں نہیں بتلایا کہ وہ بکریاں کتنی ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز جس کو گنا جاتا ہے اور وہ الگ الگ ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر تربوزہ ہے، خربوزہ ہے، سموسے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جن کو گنا جا سکے اور وہ اپنی ہیئت میں الگ الگ ہوں، یعنی ایک سموسہ الگ ہے، ظاہر سی بات ہے دوسرا سموسہ الگ ہوگا، ایک تربوزہ الگ ہے، دوسرا تربوزہ پہلے والے تربوزے سے تھوڑا بہت الگ ہوگا۔ ایسے ہی آپ کسی بھی چیز کی مثال لے لیجئے، مثال کے طور پر ایک ترئی الگ ہے یا ایک کدو الگ ہے، دوسرا بھی کدو الگ ہی ہوگا۔ تو یہ دیکھیے سب گنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن سب میں علیحدہ علیحدہ فرق ہے، الگ الگ فرق ہے۔ تو یہ بیع جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ یہاں پر 3 مسئلے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 کیا کہ بکریوں کے ریوڑ کو بیچا، اور بکریوں کے ریوڑ بیچنے کے ساتھ یہ شرط لگاتی کہ ہر بکری 1 درہم کی عوض۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی شخص نے کپڑے کا تھان بیچا اور ہر تھان کو، بہت سارے تھان بیچے اور ہر تھان کو 1 درہم کی عوض لگانے کی شرط لگا دی۔ نمبر 3، اور اس کے جو ذراع ہیں کتنے ہیں یہ بھی ذکر نہیں کیا، 100 ہیں، 200 ہیں۔ نمبر 3 کہ ہر معدود چیز یعنی جس کو گنا جا سکے اور وہ الگ الگ ہوں، فرق ہو ان میں ایک دوسرے کے درمیان، کوئی بھی تیسری چیز ہو، تربوزہ ہو، خربوزہ ہو، یا کوئی بھی اور چیزیں ہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں سب میں فرق ہے، الگ الگ ہیں، تو یہ بیع جائز ہوگی نہیں ہوگی؟ تو صاحبین فرماتے ہیں ان تمام میں بیع جائز ہو جائے گی،
جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ صاحبین کی دلیل کیا ہے کہ یہ بیع جائز ہے؟ تو صاحبین کی دلیل ما قبل میں گزر چکی ہے وہی ہے، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے وہی رول اپلائی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی اس جہالت کو دور کرنا کہ کتنے اس میں جو ہے تھان ہیں، کتنی بکریاں ہیں، کتنی متفاوت گنی جانے والی چیزیں ہیں، یہ تو عاقدین کے ہاتھ میں ہیں۔ اس جہالت کو دور کرنا عاقدین کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو اس کو گن سکتے ہیں اور گن کر کے اس جہالت کو دور کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان کا رول یہ تھا، آپ نے رول جو اپلائی کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر تمام میں بیع جائز نہ ہو تو ایک کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے پیچھے مسئلے میں دیکھا تھا کہ کل قفیز بدرہم، ہر قفیز ایک درہم کی عوض ہے، لیکن وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہر قفیز کہا تو تمام میں بیع جائز نہیں ہوگی، صرف ایک میں جائز ہوگی، کیونکہ تمام کتنے ہیں یہ مجہول ہے، اور تمام کی طرف پھیرنا دشوار ہے، مشکل ہے، کیونکہ جب وہ مجہول ہے تو ان کی طرف کیسے پھیر دیا جائے گا؟ نہ مبی معلوم ہے، نہ سمن معلوم ہے کہ کتنی مبی ہے، کتنا سمن ہے، اور جب مبی بھی معلوم نہیں، سمن بھی معلوم نہیں، تو صرف ایک کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو ہے بکری کا بیچنا، ریبڑ میں سے کسی بکری کا بیچنا، یعنی بکریوں کی ریبڑ کو بیچنا اور کپڑوں کے تھانوں کو بیچنا یہاں پر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بکری، ہر ایک بکری دوسری بکری سے جداگانہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کوئی بکری موٹی ہوتی ہے، کوئی بکری پتلی ہوتی ہے، کوئی بکری چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بکری بڑی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ہر ایک بکری کو ایک درہم کی عوض بیچ دیں گے تو ہو سکتا ہے بائی جو ہے چھوٹی بکری دینے کو کہے، جبکہ مشتری جو ہے بڑی بکری لینے کو کہے، بائی جو ہے پتلی بکری دینے کو کہے، جبکہ مشتری موٹی بکری لینے کو کہے، تو یہاں پر جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر تھان ہر تھان کو ایک درہم کی عوض بیچا جائے تو ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ پہلے کے دور کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور پہلے کے دور میں جو کپڑا بنا جاتا تھا وہ ہاتھ سے بنا جاتا تھا، ہاتھ سے سلا جاتا تھا، اور ہاتھ سے سلے جانے کی وجہ سے اس میں کچھ فرق آ جاتا تھا، یعنی ایک جگہ بہت اچھا سلا گیا، بہت اچھا بنا گیا، دوسری جگہ اچھا نہیں بنا گیا، دوسری جگہ تو کچھ فرق ہو جاتا تھا کہ یہاں پر اچھا ہے وہاں پر اچھا نہیں ہے۔ اب اگر ہر ذراع کو ایک درہم کی عوض کہہ دیں گے تو یہاں پر دیکھیے فرق ہے کہ ہم نے برے کو بھی ہر ایک درہم کی عوض بیچ دیا اور صحیح کو بھی ایک درہم کی عوض بیچ دیا، اور یہاں پر بھی جھگڑے کا سبب بنے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے مشتری کہے میں اچھا والا کپڑا لوں گا اور بائی کہے گا نہیں میں تمہیں یہ والا کپڑا دوں گا، تو یہاں پر بھی جو ہے فرق ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہوگا اور اس وجہ سے یہ بیع فاسد ہوگی۔ ایسے ہی آپ جو ہے تیسری چیز کی مثال لے لیجئے، جیسے کہ مثال کے طور پر اب تربوزہ لے لیں، تو تربوزہ میں بھی فرق ہوتا ہے، ہر ایک تربوزہ اپنے دوسرے تربوزے سے جداگانہ ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی یہی جھگڑا ہو سکتا ہے کہ مشتری کہے میں تو موٹا تازہ تربوزہ لوں گا جو میٹھا ہو، لیکن بائی یہ کہے گا کہ نہیں میں تمہیں یہ والا تربوزہ دوں گا جو بہت بیکار ہے۔ تو اس وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک کی طرف پھیرنا بھی دشوار ہے، اس لیے تمام کے تمام میں بیع جائز نہیں ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ جبکہ پیچھے جو مسئلہ ماقبل میں گزرا ہے وہاں پر اس لیے بیع جائز ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پر ایک دوسرے سے تفاوت نہیں تھا، کیوں گیہوں میں کیا تفاوت ہوگا، گیہوں تو سب کے سب ایک برابر ہی آدمی کو نظر آئیں گے کیونکہ وہ اتنے چھوٹی قدر میں رہتے ہیں۔ ایسی دال ہے، دال میں بھی تفاوت نہیں ہے، ایسے ہی آپ کوئی اور چیز لے لیجئے جس میں تفاوت نہ ہو، تو تفاوت ان میں نہ ہے، اس وجہ سے بیع جائز تھی، ایک کی طرف پھیر دیا گیا تھا۔ جبکہ
ایک قفیز کی طرف پھیر دیا گیا تھا، جبکہ یہاں پر ایک کی طرف پھیرنا دشوار ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے کا سبب بنے گا۔ اور آپ نے پڑھا ہے جس بیع میں جھگڑے کا سبب بنے، جو بیع جھگڑے کا سبب بنے وہ بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس مسئلے میں، یعنی جو گیہوں والا مسئلہ ہے، جو ہر قفیز ایک درہم کی عوض، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، جبکہ جو ابھی ہم نے مسائل ذکر کیے ان میں بہت جھگڑا ہے۔ آپ کو فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کا آئیے ترجمہ لگاتے ہیں۔ ومن باع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم، اور جس شخص نے بیچا ریبڑ کی بکریوں کی ریبڑ کو، کل شاۃ، قطیع کہتے ہیں ریبڑ کو، غنم بکری کی ریبڑ کو، کل شاۃ بدرہم، کہ ہر بکری ایک درہم کی عوض ہے۔ فسد البیع فی جمیعها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ بیع فاسد ہو جائے گی تمام کے تمام میں، کیونکہ وکذالک، اور اسی طرح من باع ثوبا مزارعتا، من باع جس نے بیچا، ثوبا مزارعتا ایک تھان کپڑے کو، یعنی تھان کے کپڑوں کو بیچا، مزارعتن کا معنی تھان کریں گے۔ اور جس شخص نے گزوں کی پیمائش سے کوئی کپڑا فی گز ایک درہم کی عوض بیچا، کل ذراعین بدرہم، ہر گز ایک درہم کی عوض، ولم یسمی جملۃ الزرعان، اور تمام کے تمام گزوں کو ذکر نہیں کیا، تمام کے تمام تھانوں کو ذکر نہیں کیا، وکذا کل معدود متفاوت، اور اسی طرح ہر گنی جانے والی چیز جو کہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو، متفاوت ہو، یعنی ہر معدود متفاوت میں بھی بیع فاسد ہے، یعنی وکذا کل معدود متفاوت، اور اسی طرح ہر معدود یعنی گنی جانے والی چیز جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں، اس میں بھی بیع فاسد ہے۔ وعندہما یجوز فی الکل لما قلنا، اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے تمام کے تمام میں، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے۔ وعندہ ینصرف الی الواحد لما بینا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا رول تو یہ تھا کہ آپ کے نزدیک تمام کی طرف نہ پھیر جانے کی صورت میں ایک کی طرف پھیر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ لیکن غیر ان بیع شاۃ، لیکن بکری کے بیچنے میں، یعنی ریوڑ کی بکری کے بیچنے میں، وذراع من ثوب، اور کپڑے کے تھان کے بیچنے میں یہ صورت اپلائی نہیں ہوگی۔ لا یجوز للتفاوت، یہ تفاوت کی وجہ سے، فرق ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ وبیع قفیز من صبرۃ، اور جو پیچھے مسئلہ ذکر کیا تھا، وبیع قفیز من صبرۃ یجوز لعدم التفاوت، اور پیچھے والا مسئلہ یعنی گیہوں کا قفیز کو بیچنا، گیہوں کے قفیز کو بیچنا جائز تھا، لعدم التفاوت، تفاوت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور وبیع قفیز من صبرۃ، اور ڈھیر کے قفیز کو بیچنا، ڈھیر کے ایک قفیز کو بیچنا تفاوت نہ ہونے کی وجہ سے جائز تھا۔ فلا تفضی الجہالۃ الی المنازعۃ فیہ، تو اس گیہوں کے تو اس ڈھیر کے قفیز میں کوئی جہالت نہیں ہے، فلا تفضی الجہالۃ الی المنازع فیہ، تو اس میں جہالت جھگڑے کا سبب نہیں بنے گی۔ وتفضی الیہا فی الاول، اور جو عبارت میں یعنی غیر ان بیع شاۃ من قطیع وذراع من ثوب لا یجوز للتفاوت فی الاول، وتفضی الیہا فی الاول، اور پہلے والے مسئلے میں ہم نے بھی آپ کو اشارہ کیا اس کی طرف، غیر ان بیع شاۃ، یہ والی عبارت مراد ہے، وتفضی الیہا فی الاول، اور پہلے والے مسئلے میں جھگڑے کا سبب بنے گی۔ فوضح الفرق، تو فرق واضح ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیں، قال ومن ابتاع صبرۃ طعام علی انها 100 قفیز ب100 درہم فوجدها اقل کان المشتری خیار، یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اناج کا کوئی ڈھیر خریدا، اور اس شرط پر خریدا کہ یہ جو ڈھیر ہے یہ 100 قفیز ہے، اور 100 قفیز
100 درہم کی عوض خریدتا ہوں۔ بائی نے بھی یہ عاقدین کے درمیان یہ طے ہوا کہ یہ 100 قفیز ہیں، یعنی بائی نے بتایا یہ 100 قفیز ہیں اور 100 قفیز کو میں آپ کو 100 درہم کے عوض بیچتا ہوں۔ مشتری نے اسے قبول کر لیا، لیکن جب اسے گنا گیا، جب اسے ماپا گیا قفیز سے، تو دیکھا کہ اس میں کم پایا، یعنی مثال کے طور پر 100 بتائے تھے تو 90 نکلے۔ تو اب اس صورت میں مشتری کو اختیار رہے گا، اگر چاہے تو لے لیں، اگر چاہے تو جتنے وہاں پر قفیز ہیں ان قفیز کے قیمت کے بدلے اس کو لے لیں، یعنی مثال کے طور پر 90 قفیز نکلیں تو 90 قفیز کے جو ثمن بنتے ہوں وہ مشتری بائی کو دے دیں اور ان 90 قفیز کو لے لیں، اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دیں، اس کو فسخ یعنی بیع کو فسخ کر دیں۔ یہاں پر دو وجہ سے بیع کو فسخ کرنا جائز ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر صفقہ متفرق ہو گیا، بیع کے تمام ہونے سے پہلے ہی صفقہ متفرق ہونے کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے کہ جب صفقہ متفرق ہو جائے تو مشتری کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے تو اس کو لے لیں اور چاہے تو اس کو رد کر دیں۔ صفقہ کا مطلب یہ میں نے بتایا تھا کہ جس بات پر وہ بیع طے ہوئی تھی وہ اگر ہے تو وہ صفقہ ہے، اور اس کے خلاف ہو تو وہ متفرق صفقہ ہے۔ یہاں پر 100 قفیز بولے تھے، یہ صفقہ تھا، اور 100 سے کم یعنی 90 نکلے تو یہ تفرق صفقہ ہو گیا، اور بیع پوری ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی تفرق صفقہ پا لیا گیا، اس لیے بیع فسخ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے مشتری کو 100 قفیز کی ہی ضرورت ہو اور یہاں پر اس نے 100 نہ پائے بلکہ 90 پائے، اب اس کو 10 کہیں اور سے خریدنا پڑیں گے، جس کی وجہ سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ وہ جائے گا، جا کر کے دوسری دکان پہ پھر دیکھے گا، پھر بھاؤ تاؤ کرے گا، تو اس لیے اس سے پریشانی لاحق ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ چاہے تو تمام کو اس کے حصہ ثمن کے عوض لے لے، یعنی جتنے وہاں پر 90 قفیز ہیں ان کے عوض ہی ثمن دے کر کے ان 90 قفیز کو لے لیں، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دیں۔ اور اگر اس نے کم نہ پائے بلکہ زیادہ پائے، مثال کے طور پر 100 کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ 100 قفیز ہیں، بائی نے کہا، لیکن جب بائی نے اس کو ناپا، عاقدین نے جب اس کو ماپا تو وہ 100 نہ نکلے بلکہ 110 نکلے، 110 قفیز نکلے، تو یاد رکھیں جو زیادتی نکلی ہے وہ بائی کے لیے ہوگی۔ یہ کس کے لیے ہوگی؟ یہ بائی کے لیے ہوگی، یعنی بائی کو واپس کرنا پڑیں گے 10 اور 100 وہ لے لے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بیع جو ہے ایک مقدار معین پر باقی ہوئی تھی، اور وہ مقدار معین، ایک مقدار متعین وہ یہ تھی کہ 100 قفیز ہیں، اور 100 قفیز سے زائد نکلیں، 100 قفیز سے زائد نکلیں تو یہ جو ہے زائد کو، اور یہ زائد یاد رکھیں قدر ہے، یعنی مقدار ہے، اور مقدار جو ہوتی ہے وصف نہیں ہوتی بلکہ اصل ہوتی ہے، اور مقدار جو اصل ہے، اصل کے مقابلے میں ثمن لیے جاتے ہیں، تو یہاں پر اگر وہ 110 کے ثمن دے دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ 10 اس کے لیے واپس کرنا پڑیں گے۔ اچھا، یہ اصل اور وصف کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ مسئلے میں آسانی ہو جائے۔ اصل جو ہوتا ہے اس کی شکل الہیدہ ہوتی ہے، جبکہ وصف الگ سے کوئی اپنی ہیئت نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کالا ہے، تو کالا ایک ایسی چیز ہے جس کی الگ سے کوئی ہیئت نہیں ہے، جب بھی کالا آپ کو ملے گا تو کسی نہ کسی کے ساتھ ہی ملے گا۔ ایسی میٹھا ہونا، کھٹا ہونا، میٹھا کسی چیز کے ساتھ ہی ملے گا، آپ کو الگ سے میٹھا نہیں ملے گا، نہیں دکھے گا۔ کھٹا بھی آپ کو الگ سے نہیں دکھے گا بلکہ کسی کے ساتھ جڑے گا۔
جڑا ہوا ملے گا۔ جیسے مثال طور پر کوئی کوئلہ ہے، کوئلہ تو کوئلہ کالا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئلہ اس جلی ہوئی لکڑی کے ساتھ ہی کالا رنگ ملے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ الگ سے کہیں سے کالا رنگ نہیں دکھا پائیں گے۔ اب جیسے مارکیٹ سے پاؤڈر وغیرہ لے کر آتے ہیں کالا، تو وہ کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ پاؤڈر اصل میں پاؤڈر ہے، لیکن اس میں پھر کالا رنگ ہوتا ہے۔ اگر اس پاؤڈر کو ختم کر دیا جائے وہ کالا رنگ بھی نہیں بچے گا۔ تو وصف جو ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، جبکہ اصل جو ہوتا ہے اس کی علیحدہ ایک شکل ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیں، وصف کے توڑنے سے شے معیوب ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال طور پر آپ کوئلہ ہے، کوئلے کو لے لیں، ایک کوئلہ ہے، اس سے آپ اس کو توڑیں، اس کالے رنگ کو توڑنے کی کوشش کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ جب ٹوٹے گا تو الگ الگ ہو جائے گا، اور جب الگ الگ ہو جائے گا تو یہ معیوب ہو گیا۔ جبکہ اصل جو ہے اگر اس کو ہی الگ کیا جائے، مثال کے طور پر 3-4 کوئلے پڑے ہیں تو ہر ایک کوئلہ اپنی طرف دیکھتے ہوئے اصل ہے، یعنی ایک کوئلہ ایک اصل، دوسرا کوئلہ دوسری اصل، تیسرا کوئلہ تیسرا اصل۔ تو جو ہے اگر آپ ایک کوئلے کو الگ کریں گے دوسرے سے دو سے، تو وہ اپنے آپ یعنی پورا کا پورا الگ ہوگا، تو اس میں کوئی بھی جو ہے نقصان یا معیوب یہ نہیں ہوگا۔ یعنی کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا وصف جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ جوائنٹ ہے، اب آپ اس کو اگر جدا کرنے کی کوشش کریں گے تو معیوب ہو جائے گا، جبکہ اصل اس کی علیحدہ ایک صورت ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے، اگر اس کو الگ کریں گے تو یہاں پر کوئی بھی معیوب چیز نہیں پائی جائے گی، یعنی اس میں عیب نہیں پایا جائے گا، وہ معیوب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو قدر ہے، مقدار جو ہے، یعنی مثال کے طور پر 1 کا فیس، 2 کا فیس، 3 کا فیس، یہ اصل ہے، یہ قدر جو ہے اصل ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیے اصل کے مقابلے میں ثمن ہوتے ہیں، تو ہر قفیز کے عوض آپ کو ثمن دینا پڑیں گے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے آپ کو قدر جو ہے، قدر وصف نہیں ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو ثمن دینا پڑیں گے۔ اس لیے کہا کہ بیع جو تھی ایک مقدار معین پر واقع ہوئی تھی، اور مقدار معین جو ہے یہ وصف نہیں بلکہ اصل ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں جب اصل ہے تو اس کے مقابلے میں ثمن آئیں گے، تو اگر وہ لینا چاہتا ہے، بائع 110 کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کو 10 درہم اور دینا پڑیں گے، تب ہی اس کے لیے جائز ہوگی، ورنہ اس کو 10 درہم لوٹانا واجب ہوگا اور 100 صرف اپنے لیے رکھنا جائز ہوگا۔ دیکھیے بتا رہے ہیں، قال ومن ابتاع صبرۃ طعام، اور کہا اور جس شخص نے اناج کے ڈھیر کو خریدا، علی انہا 100 قفیز، اس شرط پر خریدا کہ 100 قفیز ہیں 100 درہم کے عوض، فوجدہا اقل، تو اس نے اس کو کم پایا، کان المشتری بالخیار، تو مشتری کے لیے اختیار ہے، ان شاء اخذ الموجود بحصتہ من الثمن، اگر چاہے، اگر اس کا دل کہے تو موجودہ قفیز کو ان کی تعداد، ان کے حصے کے بقدر ثمن دے کر لے لیں۔ وَإِن شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعُ بَيْعًا، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے، کیوں؟ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّمَامِ، اس پر یعنی اس بیع پر صفقہ کے متفرق ہونے کی وجہ سے، بیع کے تمام ہونے سے پہلے۔ فَلَمْ يُتِمُّ رَضَاهُ بِالْمَوْجُود، تو یہ مشتری بھی راضی نہیں ہوگا اس موجود قفیز کے ذریعے، جو موجود قفیز ہیں 90 جو نکلے ہیں کم ہیں، ان پہ راضی نہیں ہوگا۔ وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ، اور اگر اس نے زیادہ پائے، فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، تو زیادتی یہ بائع کے لیے ہوگی، لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيِّن، اس لیے کہ بیع جو تھی وہ ایک مقدار معین پر واقع ہوئی تھی، وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْف، اور قدر جو ہے یہ وصف نہیں ہے، یہ اصل ہے، اور اصل کے مقابلے میں ثمن بولے جاتے ہیں، ثمن آتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔